فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. فیملی میں ایک میں واحد ہوں جو پردہ کرتی ہوں اس میں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اینڈ الحمد للہ یہ مشکل تو ہے کیونکہ شادیوں میں لوگ ہم روک نہیں سکتے کسی کو. کوئی دور بیٹھا ہمیں کیا پتا وہ آپ کی ویڈیو بنا رہا ہو. تو اس الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خوش آمدید آپ کو ہمارے پوڈ کاسٹ دی کورڈ مائک کی ایک نیو ایپیسوڈ میں، جہاں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نقابیز اور حجابی بلاگرز کی جرنیز آپ کو انسپائر کرنے کے لیے، تاکہ کسی بھی لڑکی کے لیے دین اور دنیا کو لے کر چلنا مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں انہوں نے بہت کم عمر میں بہت کامیابی حاصل کی، ماشاء اللہ، اور بہت ہی کم عمر میں وہ دین پر کام کرنے کی طرف آئی. ان کے بھائی آلریڈی اس فیلڈ میں اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. ان کے بارے میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کے بارے میں اگر ہم کہیں تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ ہم ان سے ہی ان کے بارے میں سنیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آپ سب کی فرمائش پر حاجرہ کنیتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں. الحمد للہ میں بالکل ٹھیک. تو حاجرہ سب سے پہلے تو خوش آمدید اور بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. شکریہ آپ کا بھی. تو حاجرہ ویسے تو پہلے تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کو سب جانتے ہوں گے یوٹیوب پر بھی اینڈ وہ بھی، لیکن پھر بھی ہمارے آڈینس کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ اپنا ایک انٹروڈکشن دے دیں. اگر آپ نے کہا نا کہ سب مجھے جانتے ہیں، پہلی بات تو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہاں جانتے ہیں تو الحمد للہ اللہ کا شکر ہے. اور جس وے میں بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عزت دیا اور وہ صرف دین کی وجہ سے دیا. تو لٹل انٹروڈکشن میرا صرف یہی ہوگا. میرا نام تو سب کو پتہ ہے، حاجرہ کانیتا. اور کانیتا جو ہے وہ قرآن سے نکلا، اور کانیتا کا مطلب یہ ہے کہ کنسسٹنٹ اوبیڈینٹ. تو اسی نام کی جرنی کو لیتے ہوئے میں نے یہ کام شروع کیا. میرا سوشل میڈیا پر آنا ایک وقت ایسا تھا جس میں نے کہا تھا مجھے نہیں آنا، میرا بنتا نہیں ہے. جب میرے بھائی آئے تو حمزہ کے بعد مجھے ان سے پہلے سے شوق تھا، کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ پاکستان میں اس طرح فرحت ہاشمی، نگہت ہاشمی کے علاوہ آپ کی ینگ جنریشن میں کوئی سامنے نہیں آ رہی، اور آ کر پراپرلی آپ کو نہیں بتا رہی کہ واقعی دین کے ساتھ چلنا از ناٹ وہ یہ چیز نہیں ہے کہ آپ قید میں آ جاتے ہو یا آپ اپنے آپ کو کیری نہیں کر سکتے دین کے ساتھ، یا جو بھی وٹ ایور بہت سی باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں جو لوگوں نے اپنے سے ہی پرسیپشنز بنائی ہوئی ہیں. تو پھر آپ یہ کہہ لیں کہ اس ویژن کو لیتے ہوئے میں سوشل میڈیا پہ آئی، اور اس میں سب سے بڑی سپورٹ میرے ساتھ میرے فادر کی، اس کے بعد میری مدر کی، پھر میرے بھائی کی، حمزہ کی بھی. ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ کے فادر کی سپورٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی ہے نا، تو پھر آئی تھنک کسی کا اور جواز نہیں رہتا. میرے بابا کی ریسنٹلی ابھی بالکل ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن میرے سفر کے آغاز میں میری کامیابی کا اللہ کے بعد جو بھی کریڈٹ ہے وہ سب میرے فادر کو جاتا ہے. اور جب میں سوشل میڈیا پہ آئی تھی نا تو میں نے بہت سی چیزیں فیس بھی کی کہ عورت کا بنتا نہیں آنا، عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے، عورت کو کیا ضرورت ہے جب اس کے گھر میں مرد ہے اور مرد وہ کام کر رہا ہے تو عورت کیوں آ کے یہ کام کرے. دیکھیے اس میں بہت سی چیزیں، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں ان سے بھی بالکل ڈس ایگری ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں کہ میں ان سے ڈس ایگری کروں. بہت سے جب آپ کام کرتے ہیں تو پتھر بھی آتے ہی ہیں. آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کے لیے قربان کی، ان پہ کیا آزمائشیں تکلیفیں نہیں آئی نا. تو لیکن ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہماری نیت ہے، ہم نیت جو لے کے آئے ہم نے وہ کرنا ہے. میرے فادر مجھے ہمیشہ جب بھی میں رک جاتی تھی، پریشان ہو جاتی تھی نا کہ ہاں مجھے نہیں کرنا، مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ نہیں ہاں یہ شاید صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں آنا چاہیے. تو میرے فادر کہتے تھے بیٹا جو اللہ ہے نا، اللہ بہت رحیم ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ رحیم ہے تو اللہ کو تو صرف آپ کی نیتیں چاہیے نا. تو جب آپ کی نیت سوشل میڈیا پہ آنا یہ ہے کہ آپ کچھ چینج لا سکو، آپ دنیا کو یہ بتا سکو کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ آ کر غلط کام کر رہے ہیں ان کو بھی تو لوگوں نے انسپائریشن بنایا ہوا نا. تو کیوں نہ آپ انہیں آ کے بتاؤ کہ آپ نے غلط چیزوں کو آئیڈیالائز کیا ہوا ہے. تو اٹ ڈزنٹ میٹر، آپ صرف اپنی نیت پہ فوکس کرو. کبھی نیت میں کھوٹ نہیں آنا چاہیے. ہر کام اخلاص سے کرنا ہے. جب وہ ہوتا رہے گا تو کوئی ٹینشن نہیں لینی دنیا میں. تو بس آپ یہ کہہ لیں یہ موٹیویشن اور سپورٹ میرے ساتھ تھی جس سے میں نے اس کام کا شروع بھی کیا. اور آج میں جہاں پر بھی ہوں
اور اسی چیز کو لیتے ہوئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کام ہے، اگر اللہ نے، میں نا ابھی کچھ دنوں پہلے اس بارے میں بہت پریشان تھی، تو ابھی ریسنٹلی مجھے ایک استاد ملے مائنڈ انجینئر محمد علی، تو میں نے جب ان سے یہ باتیں ڈسکس کی نا بابا کے بعد، کیونکہ بابا کے بعد مجھے لگتا تھا کہ میرا نا اب کام سٹاپ ہو گیا ہے. ایک تو میں بہت زیادہ گریف میں اتنا رہی ہوں نا کہ میں اپنے آپ کو کوپ اپ نہیں کر پائی. شروع میں ہمت میں تھی لیکن بعد میں ٹوٹ گئی، مطلب بس ہو جاتا ہے نا، بندہ گر جاتا ہے. لیکن انہوں نے مجھے یہ سمجھایا کہ بیٹا آپ یہ سوچو کہ پوری دنیا کے اندر، انہوں نے تو خیر پوری آپ ہی کہہ لیں جتنی بھی عوام ہے اس کو کاؤنٹ کر کے سارا بتایا کہ پوری دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو جب چنا ہے اور آپ بول رہی ہو، آپ میں وہ ہمت ہے، آپ میں وہ پوٹینشیل ہے، اور آپ اللہ کے لیے بول رہی ہو، دین کا نام لے رہی ہو، اور آپ پریکٹیکلی اسے کر کے دکھا رہی ہو، یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے. آپ یہ سمجھو کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے اور واقعی اپنے کام کے لیے چنا ہے، تو آپ لکیسٹ ہو کہ آپ یہ کام کر رہی ہو. ورنہ آپ کی طرح بہت سی لڑکیاں یہاں پر آ کے اور کام بھی کر رہی ہیں. میں اس ورڈ کو نہیں بولنا چاہتی کیونکہ وہ پھر ہارش ہو جاتا ہے، لیکن سمجھ جائیں گے جو بھی میں بات کر رہی ہوں. تو اگر آپ اس کی جگہ آ کر ان لوگوں کی جگہ انسٹیٹ آپ یہ کام کر رہی ہو، تو اللہ نے آپ کو چنا ہوا ہے. آپ کی اپنی کوئی خاص بات نہیں، آپ میں وہ ٹیلنٹ تھا، آپ میں وہ ہدایت والی چیز تھی کہ اللہ نے کہا کہ اس میں یہ ہے تو میں نے اس کو چن لیا اپنے کام کے لیے. تو امتحانات تو آئیں گے. وہ کہتے ہیں نا، ایک بہت پریشیس اپنے استاد سے ہی میں نے سینٹینس سیکھا ہے کہ پریشر میکس ڈائمنڈس. آپ کو پتہ ہے نا کہ ڈائمنڈ جو ہے وہ کس طرح بنتا ہے نا، ماؤنٹینس کے اندر، اور وہ ساری رگڑ لگنے کے بعد ایک ہیرا نکلتا ہے. تو جب اگر آپ کو اللہ نے چنا ہے تو آپ ایک ڈائمنڈ ہو، تو آپ پہ پریشرز تو آنے، امتحانات تو آنے. اب بہت سے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جب دین کے راستے پہ آتے ہو تو پھر امتحان بھی بہت زیادہ ہیں آپ کے، تو وہ پھر جب امتحان آتے ہیں تو پھر آپ کچھ شیپ ہوتے ہو اور آپ کامیابی کی طرف جاتے ہو. جیسے حضرت ابراہیم کے اوپر امتحان آئے، پھر انہیں مقام ملا اتنا. حضرت یوسف پہ اتنے امتحانات آئے، پھر ان کو اتنا بڑا بادشاہ بنایا گیا مصر کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سی ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس. لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو کمپرومائز میں ہم نے رکھا ہوا ہے دین کو. وہ جیسے ہے نا کہ دین تو ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے، لیکن ہم نے دین کو کمپرومائز میں رکھ دیا ہے. باقی جو دنیاوی چیزیں نا ان کو ہم زیادہ ہائپ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ تو پھر نام کے مسلمان ہوئے نا. تو دیٹس آل، کہ میری یہی انٹروڈکشن ہے کہ میں جو کام کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے ایکسیپٹ کرے، اور جو بھی میں کام کر رہی ہوں اس کا اجر میرے والد کو سب سے پہلے جائے اور ان کے درجات بلند ہو. اور اگر ان کی بیٹی کو یہ اعزاز ملا ہے کہ وہ دین کا کام کر رہی ہے، تو اس کا سارا جو کریڈٹ ہے اللہ کے بعد، میری ماں کی تربیت کے بعد میرے باپ کو جائے اور ان کے درجات بلند ہو. اور وہ جو کہتے تھے نا کہ بیٹا میں آپ سے راضی ہوں، میں اپنی بیٹی ہاجرہ سے راضی ہوں، تو وہ واقعی اگر راضی ہو کے گئے ہیں تو میں اس پہ پورا اتروں انشاءاللہ. آئی ایم ڈوئنگ اے لیولس، اب میرا دوسرا سال ہے. آئی ایم ڈوئنگ اے لیولس فرام فیوچر ورلڈ کالج بحریہ ٹاؤن میں، روٹس ملینیم کا. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دین کی بات کریں تو میں کوئی اسکالر نہیں ہوں. بہت سے لوگ میرے ساتھ لگا دیتے ہیں کہ ابھی اتنی عمر میں کیسے اسکالر بن سکتی ہوں. اسکالر کو تو پوری آپ یہ کہہ لیں زندگی لگتی ہے، وہ پڑھتے ہیں اسٹل. لیکن ساتھ ساتھ میں قرآن بھی پڑھ رہی ہوں ابھی تک اپنے، کیونکہ میرے بھائی کا اپنا انسٹیٹیوٹ ہے صفا انسٹیٹیوٹ، تو وہاں پر تفسیر بھی جو وہ پڑھاتے ہیں، تجوید، ایوری تھنگ جو وہ پڑھاتے ہیں میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں. اور آپ یہ کہہ لیں کہ باقی اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا یاسمین مجاہد، ان کو میں بہت زیادہ سنتی ہوں، وہ میری انسپائریشن بھی ہیں. اس کے بعد نعمان علی خان کو بہت سنتی ہوں. جتنے بھی آپ کے اسکالرز ہیں میں ان کو بہت زیادہ سنتی ہوں. باقی سب سے زیادہ جن کو میں نے سنا اور جن کی وجہ سے میری زندگی چینج ہوئی ہے وہ اسرار احمد ہے. اور ان کے بعد پھر نعمان علی خان کی تفسیر مجھے بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ جب بھی میں ان کو سنتی ہوں تو وہ بہت ریلیٹ ہوتی ہے اور پھر میں اپنی زندگی کو اس کے مطابق لے کے چل رہی ہوں. باقی اس طرح بہت سے لوگ زندگیوں میں آتے رہے ہیں، اسکالرز بھی، مینٹورز بھی. تو ایجوکیشن وائز ابھی میں اے لیولس کر رہی ہوں اور میرے سبجیکٹ جو ہیں وہ بزنس سائیکالوجی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر دینی تعلیم کی بات کی جائے تو میں قرآن پڑھ بھی رہی ہوں، سیکھ بھی رہی ہوں. اور کچھ اپنے حمزہ اپنے بھائی کے انسٹیٹیوٹ میں نماز سیشنز بھی لیے ہیں میں نے، جس سے مجھے کچھ آپ یہ کہہ لیں تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوا ہے. باقی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں ایسے ہی آن لائن کورسز بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ.
اگر آپ یہ کہنا کہ وہ جو پراپر ڈگری ہوتی ہے کہ آپ عالم بنے وہ ابھی نہیں ہے, وہ ابھی جرنی چل ہی رہی ہے. باقی جو میں سیکھ رہی ہوں وہ میں خود سے ہی سیکھ رہی ہوں, اپنے بھائی سے سیکھ رہی ہوں, اسکالر سے سیکھ رہی ہوں, گھر میں بیٹھ کے. بالکل. تو ہاجرہ, آپ کی نقاب جرنی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. آپ نے پردہ کس ایج میں اسٹارٹ کیا تھا؟ کیا آپ کی اسٹارٹنگ سے لائک فیملی میں یہ چلتا آ رہا تھا, یا پھر آپ نے کسی سے انسپائر ہو کے کیا, یا پھر کسی نے آپ کو برڈنائز کیا؟ کیونکہ نارملی ہوتا ہے براؤن فیملیز میں جو پیرنٹس ہوتے ہیں اسٹرکٹ ہوتے ہیں, جن کو اصل میں پردے کے بارے میں نہیں پتا, بٹ وہ اسٹرکٹلی پردہ کرواتے, تو وہ ایسے آپ کے اوپر مسلط کر دیتے اس کو. تو کیا ایسا ہوا ہے؟ مطلب میں اوور آل آپ کی جرنی جاننا چاہوں گی نقاب کی. اچھا, ٹو بی ویری آنیسٹ, میری پوری فیملی میں ایک میں واحد ہوں جو پردہ کرتی ہوں اس وقت. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اینڈ الحمد للہ اللہ تعالیٰ میں نے بہت کوشش کی ہے. اور آپ یہ کہہ لیں کہ نقاب کرنے کے اس سفر میں مجھے بہت سی مشکلات بھی آئی ہیں. مطلب کئی جگہ پر مجھے ریلیکس کیا گیا کہ بیٹا پلیز اتنے ایکسٹریم پہ نہ جاؤ, کوئی بات نہیں, تھوڑی دیر اتار دو, فیملی ہی ہے, عورتیں ہی بیٹھی ہیں, کچھ نہیں ہوتا ہے, اینڈ وٹ ایور آپ کہہ لیں بہت سی چیزیں. لیکن آپ پہلی بات میں یہ کروں گی کہ میں کسی سے انسپائر نہیں ہوئی پردے کے معاملے میں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے ہمیں کسی کو یہ بات ٹپیکل لگتی ہے, اگر آپ سمجھائیں کہ ہماری جو حضرت فاطمہ تھی ان کا پردہ کتنا اچھا تھا نا, کہ انہوں نے کہا کہ میرا جو جنازہ ہے وہ بھی تب اٹھایا جائے جب رات کا وقت ہو, کہ میرا کچھ بھی نظر نہ آئے. تو آپ یہ کہہ لیں کہ میری فیملی میں, کیونکہ میں واحد ہوں پردہ کرنے والی, تو جب مجھے پردہ اسٹارٹ کیے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں, اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے, صرف پہلے حجاب تک تھا. اور آپ یہ کہہ لیں کہ میری جو فیملی اور میرا بیک گراؤنڈ یا میرا براٹ اپ بہت ہی اوپن مائنڈیڈ ہے, کہ اس طرح کا نہیں ہے کہ بہت ہی دین کے ساتھ ہیں تو بہت ہی ایکسٹریم پہ ہیں. آپ یہ کہہ لیں کہ دین جانتے ہیں کریکٹر وائز, یہ نہیں پریکٹیکلی بھی ٹھیک ہے, لیکن اتنا ایکسٹریم پہ جا کے نہیں, مطلب ہوتا نا کہ بالکل ہی آپ بہت ہی اینڈ لیول پہ جا گئے. لیکن ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پردہ اسٹارٹ کرنے میں نہ ہی کسی کا ہاتھ تھا, صرف میرے اللہ کا ساتھ تھا. اور ایک دن ایسا تھا کہ میں آپ یہ کہہ لیں بیٹھی ہوئی تھی, اور میں نے میرا دل کیا اور میں نے حجاب پکڑا, اور بس وہ اب ایک ہی حجاب سے نقاب بھی کیا اور حجاب بھی کر کے تو جب میں نے کیا اور میں بھاگ کے گئی, تو میں نے جا کے اپنے بابا کو دکھایا. تو جیسے انہوں نے مجھے دیکھا ایک پہلی نظر میں ہی, وہ باپ جیسے دیکھتا ہے اپنی بیٹی کو اور خوش ہوتا ہے, میں نے دیکھا تو انہوں نے پہلے تو دیکھتے رہے, تو جب دیکھا مجھے لگا کہ پتہ نہیں کیا لگا انہیں. میں نے پوچھا کیا ہوا ہے بابا, کوئی آپ نے ریئیکشن نہیں دیا؟ تو کہتے ہیں ماشاء اللہ کمال, یہ سوچ کہاں سے آئی ہے اور یہ اسٹیپ کیسے لیا ہے؟ میں نے کہا بابا یہ تو مجھے بہت شوق تھا, اور آج میں نے کہا کہ میں نے کرنا ہے. کہتے ہیں میری بیٹی کو شوق تھا تو وہ کیوں نہیں کرتی, کون روکتا ہے آپ کو؟ میں نے کہا چلے بس یہی سننا تھا, اب مجھے اسٹرینتھ مل گئی اور اب کرنا ہے مجھے. اور اسی کے بعد آپ یہ کہہ لیں ایسے ہی ایٹ دا مومنٹ ہی میں نے ایک ویب سائٹ دیکھی, وہاں سے نقاب آرڈر کیے, منگوائے, اور پہلی دفعہ ہم جم خانہ نکلے سرگودا میں, ہم نے جانا تھا ڈنر پر بابا کے ساتھ. آپ یہ کہہ لیں کہ میری برتھ ڈے آنے والی تھی, تو میں نے کیا کیا کہ میں نے نقاب پہنا, کیونکہ وہ ایک میرے لیے پہلی دفعہ تھا. پہلے صرف حجاب, ایسے ہی وہ جو آپ کی ڈریسنگ ہوتی ہے لانگ فراکس اس طرح, میں نے نقاب پہنا, ہم نکلے. جب میں آئی ہوں تو سب ایک دفعہ مجھے غور سے دیکھ رہے تھے سارے گھر والے, لیکن میرے بابا کی وہ جو ایک بات تھی وہ میرے ساتھ تھی. ہم نکلے گئے, میرے لیے بہت سے عجیب نظریں بھی تھی, لیکن میں نے سب کو فیس کرتے ہوئے یہ سوچا کہ آج میں جتنا کانفیڈنٹ فیل کر رہی ہوں شاید ہی کوئی کسی نے کیا. تو وہ اس چیز نے مجھے اسٹرینتھ دی کہ میں نے اب کرنا ہے تو بس کرنا ہے چاہے جو بھی ہو. پھر میں نے اس کو آہستہ آہستہ اسٹارٹ کرنا شروع کیا, لیکن اتنا ایکسٹریم پہ نہیں تھا کہ بالکل ہی جہاں جانا ہے وہاں نقاب ہی کرنا ہے. آپ یہ کہہ لیں آئی واز یوز ٹو ود ماسک آلسو, میں ماسک بھی یوز کرتی تھی. لیکن ہاں جب ہم اسلام آباد آئے ہیں ریسنٹلی لاسٹ ایئر, تو اس وقت میں جب پہلے دن کالج گئی تو مجھ سے ہمت نہیں ہو پائی, پتہ نہیں کیوں. اب وہ کیونکہ یہاں کا ماحول بالکل ڈفرینٹ ہے. جب میں نے گاؤن پہن کے میں گئی ہوں ایڈمیشن کے لیے, جب میرے بابا نے کہا کہ بس یہیں پڑھنا ہے اور میں نے اپنی بیٹی کی زندگی بنانی ہے, جب ہم یہاں گئے تو حالانکہ ابھی کوئی ایسا پلان نہیں تھا کہ ہم نے اسلام آباد شفٹ ہونا ہے, اس کے ایڈمیشن کے بعد ہم یہاں شفٹ ہوئے تھے. تو جب میں گئی تو میں نے گاؤن پہنا ہوا تھا اور وہی حجاب کیا ہوا اور ماسک کیا ہوا صحیح, لیکن اس ماحول میں پھر بھی میں واحد تھی جو اس اپیئرنس میں تھی. تو جب میں وہاں گئی کسی نے مجھے جج نہیں کیا,
کسی نے مجھے کوئی عجیب نظر سے نہیں دیکھا. حالانکہ سرگودا میں کر رہی ہوں تو لڑکیاں مجھے عجیب نظر سے دیکھ رہی ہیں, بڑے عجیب قسم کا, اور کہنا کہ بھائی تم تو پتہ نہیں کیا کر رہی ہو اور یہ وہ. لیکن مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا واو, اتنے مطلب کھلے ڈلے لوگ بھی جب آپ کو جج نہیں کر رہے, تو میں تو بڑا پراؤڈ فیل کر رہی تھی اپنے اوپر. تو جب وہ مجھے ایک اور اچھی بات ملی, تو پھر جب میں کالج جانا شروع ہوئی نا, تو میں نے 3-4 دن ماسک یوز کیا. تو ایک دن جب میں صبح تیار ہوئی نا, تو میں نے کہا ہاجرہ آج میں نے نقاب کرنا ہے اور کر دکھانا ہے, جو بھی ہوگا کروں گی فیس. میں نے نقاب کیا. سردیاں تھی کیونکہ آئی نو اکتوبر میں نا سردیاں سٹارٹ ہو گئی تھی, تو میری نا وہ جو گاؤن کی کیپ تھی نا, وہ کیپ ایسی بنی ہوئی تھی, اس کو میں نے ایسے کیا, نیچے انڈر کیپ تھی, اوپر نقاب یہ بلیک لیا, اور میں نے کہا بس چلو. جب میں گئی, حمزہ بھی بڑا حیران ہوا کہ پریپیئر ہو اس کے لیے. میں نے کہا ہاں. حمزہ بہت پراؤڈ فیل کرتا تھا جب میں نے یہ کام کیا. الحمدللہ ان کی سپورٹ تو تھی. جب میں کالج انٹر ہوئی ہوں, کلاس میں گئی ہوں, کلاس میں جا کے بیٹھی ہوں, نو ججمنٹس, کچھ نہیں, مطلب میں خوش ہوئی تھی کہ الحمدللہ. میں بیٹھی, پہلی کلاس لی. جب میں دوسری کلاس لینے کے لیے گئی ہوں نا سیکنڈ روم میں, تو وہاں پر جو میری ٹیچر ہے نا, انہوں نے نا ایک دفعہ مجھے دیکھ کے تھوڑی دیر دیکھا ہے, مطلب تھوڑی دیر جیسے آپ ایک ہوری ڈالتے ہو. انہوں نے میرے سے پوچھا کہ ویل کیوں, ماسک کیوں نہیں آج. میں نے کہا میں تو ایسے ہی کرتی ہوں, میری تو ایسے ہی ہے نا مطلب اپیئرنس پہ, تو میں ویسے ہی اسکول میں ماسک پہن کے آئی. تو کہتی ہیں واو ماشاء اللہ, پراؤڈ آف یو. تو پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ کیوں اور یہ. میں نے کہا میں سوشل میڈیا پر بہت پہلے سے آئی ہوں. تو پھر اس کے بعد خیر سب کو پتہ چلا, تو میں نے انہیں یہ بتایا. تو پھر اس کے بعد جب میں 3rd کلاس لینے کے لیے اپنی گئی, تو جو میری اردو کی ٹیچر تھی نا, انہوں نے جب مجھے دیکھا نا, تو انہوں نے کہا, انہیں نا شاید کیونکہ لوگ اوپن مائنڈیڈ لوگ ہیں, تو انہیں یہ پتہ نہیں تھا واٹ از دیٹ. وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ جیسے ماسک سے میں اس کو کور کر رہی ہوں, تو اٹ از آلسو اے ماسک. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا اس کو اتار لیں, بے شک اتار کے بات کر لیں. میں نے کہا نہیں میم میں نہیں اتارتی یہ. تو کہتی ہیں کیوں. میں نے کہا یہ تو میرا وہ ہے نا, وجود کا حصہ ہے. ہاں یہ تو میری اپیئرنس ہے, یہ تو میرا پردہ ہے, آپ یہ کیوں سمجھ رہے کہ جو میں ماسک کرتی تھی وہی ہے. میں نے کہا اچھا. پھر نا جب پڑھتے آپ یہ کہہ لیں کہ مجھے دیکھتے ساتھ میری ایک فرینڈ پوری شیپ ہو گئی. مطلب ایک ٹوٹلی آپ کہہ لیں جو اس کا اپیئرنس تھا وہ بالکل چینج ہو گیا. انہوں نے بالکل نقاب کرنا شروع کر دیا میرے ساتھ ہی. میری فرینڈ بھی بن گئی, سارا کچھ. سائیکالوجی کی کلاس میں وہ میرے ساتھ ہوتی تھی. جس دن وہ نقاب پہن کے آئی, میں نے اگلے دن ان کو وہ آنریبل فیل کرنے کے لیے میں نے ان کو عبایا گفٹ کیا. مجھے بہت اچھا لگا. آپ یہ کہہ لیں میں بہت ایموشنل بھی ہوئی. تو جب اسکول میں یہ دیکھا گیا نا کہ اب 2 بچیاں ہو گئی ہیں ماشاء اللہ جو ایسے چل رہی ہیں. میری اردو والی میم پاس سے گزر رہی تھی, تو ہم جا رہے تھے, تو فوراً اس کو روکا اور کہا کہ واو وٹ اے بگ چینج, اور بڑی خوش ہوئی. پھر ہمارا جانا بیٹھنا, جا کے جب ہم نے کوریڈور میں بیٹھنا, ہم لوگ وہاں پہ نا یوزلی بچے کیا کرتے تھے کہ وہاں جا کے میوزک لگا لیتے تھے, اور پھر وہاں پر کھیلنا اپنا جو بھی وٹ ایور. تو میں نے ایک دن نا ہمت کی, اور میں نے فضا کو کہا کہ آج ہم نے نا اسپیکر کا لینا ہے وہ, اور ہم نے وہ لگانا ہے قرآن. خیر وہ تو بڑا ہی بیڈ ایکسپیرینس رہا میرا, کیونکہ جب میں نے لگایا تو وہ بہت سے عجیب ریئیکشنز آئے کہ یہ کیا لگا دیا. مطلب حالات یہ تھے کہ بچوں کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا لگا دیا میں نے وہاں پر نا. لڑکیاں آگے بول رہی ہیں کیا لگ گیا ہے, وہ آگے سے دوسری بول رہی ہے یار میرا خیال ہے شاید یہ نا اللہ کے نام ہے. مطلب اس وقت میرا حال یہ تھا. خیر میں نے وہ ایکسیس لی, سارا کچھ کیا. اس طرح آپ کہہ لیں کہ میری نقاب جرنی اسٹارٹ ہوئی. ایز کمپیئر ٹو سرگودا جو میں اسلام آباد آئی, مجھے اس طرح ججمنٹس نہیں ملی. مجھے دیکھ کر اتنا زیادہ ڈیگریڈ نہیں کیا گیا. لیکن آپ کو ایک کہانی ضرور بتاؤں گی, میں بتانا نہیں چاہتی تھی, لیکن یہ ان لڑکیوں کے لیے ہے جو کہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں بہت چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں نا, تو شاید مجھے نہیں کرنی پڑی ہوں گی. مجھے بہت کچھ فیس کیا ہے میں نے. خیر میری گریجویشن سیرمنی تھی کالج میں. مجھے انوائٹ, کیونکہ میں اور حمزہ وہاں پر یوزلی اس طرح ہو گئے تھے نان کہ انہوں نے اب ہمیں بلانا شروع کر دیا تھا ریسیٹیشنس کے لیے, ایسی پرفارمنس کے لیے. تو جب گریجویشن سیرمنی ہوتی ہے نا, سارے کالجز آ رہے ہیں وہاں پر, اسلام آباد کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے, اور آپ کے وہ جو اسکول کے سارے آنر سارے آ رہے ہیں. تو جب وہ گریجویشن سیرمنی تھی, مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے ریسیٹیشن کی وہ کرنی ہے, ٹرانسلیشن. میں نے کہا ٹھیک ہے. میری میم مجھے کہتی کہ بیٹا آپ کیا پہن کے آئیں گی. میں نے کہا میں یونیفارم تو نہیں پہن سکتی,
آئی یوزلی ویئر ابایا تو میں وہی پہن کے آؤں گی. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا آپ پہنے مطلب وہی اوپر آپ کی مونو لے لیں جس طرح آپ کالج میں ویئر کرتے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. میں نے اس کو کور کیا ہر طرح سے, میں نے کیمونو پہنا. اب نا میں نے انہیں بتایا کہ میں تو میم نقاب میں آؤں گی. کہتی ہے بیٹا ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نقاب نہ کریں. مطلب کتنی رونے کی بات ہے کہ ایک ٹیچر آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نقاب نہ کریں. میں نے کہا نہیں میم ایسے تو نہیں ہو سکتا, آپ رہنے دیں میری وہ نقاب تو میں نے کرنا ہی ہے. کیونکہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید میں یہ جو نقاب ہے نا یہ دنیا کے لیے کرتی ہوں, ٹھیک ہے. تو انہیں یہ لگا کہ ایک اتنی بڑی اچیومنٹ کے لیے یہ آ رہی ہے تو وہاں پر پوری دنیا ویسٹرن کلچر اور یہ وہ تو یہ اپنا نقاب چھوڑ دے گی اس کے لیے نا, کمپرومائز کر لے گی. لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے اور اسے میں اتار نہیں سکتی تھی. آپ کی یہ سو کالڈ جو آپ کی بنی ہوئی ہے نا وہ آپ یہ کہہ لیں کہ عزتیں ہوتی ہیں کہ وہ خراب نہ ہو جائے دنیا کے لیے. تو میں خیر چلی گئی ہوں, انٹر ہوئی ہوں, نقاب پہنا ہوا. تو پرنسپل سر اور وہ جو میم ہے وہ مجھے ایسے دیکھ رہی ہیں اور فوراً میری سائڈ پہ لے گئی ہیں بازو پکڑ کے. کہتی ہیں بیٹا یہ جو آپ نقاب پہن رہی ہیں نا اس سے مسئلہ بنے گا. میں ان کی بات سن کے نا فوراً ہی سائڈ پہ منہ کیا. مطلب پاکستان میں رہ کر نقاب سے مسئلہ بنے گا. پاکستان میں رہ کر بھی بڑے اسکولوں کا یہ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کا یہ حال ہے کہ انہوں نے مجھے ایسے کہا کہ بیٹا اس سے نا مسئلہ بن جائے گا. میں اس وقت دیکھتا بھی تو آپ دیکھیں نا کہ فلسطین کا جو حال ہے کیوں نہیں ہمارا اسکول کوئی بولتا, یہ کیوں نہیں سارے یہ روٹس اسپیکر ہاؤس یہ سارے کیوں نہیں بولتے. میں اب اندر کی بات نہیں کرنا چاہتی, وہ باہر سے ان کا وہ سارا ہوتا ہے تو یہ کیوں بولیں. خیر یہ تو وہ ہمارے ایمان کا حصہ اور یہ ایمان کی کمزوری ہے. لیکن خیر بات یہی ہے کہ انہوں نے جب مجھے اس طرح کہا نا تو میں سائڈ پہ منہ کیا رونے لگ گئی. اتنا روئی کہ حمزہ فوراً آیا اور کہتا کیا ہوا ہے. میں نے کہا میم مجھے کہہ رہی ہے کہ نقاب کرنے یہ جو نقاب کر کے آئی نا مسئلہ بن جائے گا. حمزہ کہتا ہے میری جان ہاتھ پکڑا چلو چلے. میں نے کہا نہیں جانا نہیں ہے, آج اس کو فیس ہی کرنا ہے. تو اپنا کیوں خراب کر رہے ہو میری وجہ سے, آپ تو جاؤ گے نا مطلب پڑھنے قرآن. میں نہیں جاؤں گی, وہ مجھے بلائیں گی بھی تو میں نہیں جاؤں گی نا. تو خیر میں نے اس طرح اس کو کر کے ہم بیٹھ کے جب بیٹھے تو میم مجھے آگے کہتی ہیں کہ بیٹا آپ پریپیئر تو کر لو لیکن آپ نے کرنا نہیں ہے, ہم نے کسی اور کو بلا لیا ٹرانسلیشن کے لیے تو حمزہ کریں گے. جب یہ بات سنی تو حمزہ سے تو برداشت نہیں ہوا. حمزہ کہتا اٹھو بس جا. اب میں نے نہیں, جب میری بہن نے نہیں کرنا تو میں نے کیوں کرنا ہے پھر. تو میں نے کہا حمزہ پلیز یہی تو امتحان ہے ہمارا, نہیں جانا, یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے نا, اس کو پورا کر کے جانا ہے. خیر اب ہوا یہ کہ ان سے غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے وہ جو ہوسٹ تھی انہیں بتایا ہی نہیں سوری انہیں بتایا ہی نہیں کہ وہ نام چینج کرنا تھا جس دوسرے نے ٹرانسلیشن کرنی تھی. آپ اندازہ کریں اتنے بڑے کراؤڈ میں جب انہوں نے انوائٹ کیا نا کہ آ جائیں حمزہ شیخ اینڈ حاجرہ کانتا فار قرآن ریسیٹیشن. آئی واز شاک. میں اتنی خوش ہوئی, میرے آنکھوں میں آنسو. میں نے کہا شاید نا میری اس چیز کو میم نے دیکھ لیا اور انہوں نے اب بلا لیا مجھے. میں اور میرا بھائی اسٹیج کی طرف جا رہے ہیں, پورا کراؤڈ ویڈیوز بن رہی ہیں. اسٹیج پر جا کے کھڑی ہوتی ہوں, وہ جو ڈیسک ہے اس پہ اپنا موبائل رکھتی ہوں, مائک کو سیٹ کرتی ہوں اور میم آتی ہیں پیچھے سے میرا بازو پکڑتی ہیں, اسٹیج سے لیتی ہیں مجھے لے کے جا کے, وہ پیچھے چھوڑ آتی ہیں اور پیچھے چھوڑ کے آگے مجھے میری ساتھ آنکھیں بھی نہیں ملاتی اور سوری کہہ کے چلی جاتی ہیں. اور فوراً ہی وہ دوسرا بچہ ادھر سے اس کو کھڑا کرتی ہیں اور وہ حمزہ کیونکہ قرآن پڑھنے لگ جاتا اسے پتہ نہیں لگتا, وہ اس طرح نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اسے پتہ لگے حاجرہ کو لے جایا گیا ہے. وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, پھر وہ ٹرانسلیٹر جیسے ہی میم مجھے وہاں چھوڑ کے جاتی ہے پورے کراؤڈ میں سے اسٹیج سے اٹھا کے آپ کو پکڑا اور اٹھا کے وہاں آپ کو پیچھے پھینک آئی. میں تو یہی کہوں گی نا. تو اور سوری کہہ کے ایک صرف اتنا سا ورڈ سوری, ان کے ایمان کی کمزوری آپ دیکھیں, انہوں نے میرے نقاب اور اپیرنس کی وجہ سے اپنے اس چیز کو زیادہ ترجیح دی نا, اور مجھے وہاں چھوڑے اور سوری کہہ کے چلی گئی. اور میں اتنا ادھر کھڑے ہو کے رو رہی ہوں اس وقت کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میری انتہا تھی. اور میں نے سیدھا ماما کو میسج کیا اور میری وہ پھر خیر حمزہ جب تلاوت کر کے واپس آ رہا ہے تو میں میرے پاس آ رہی ہیں بھاگ کے اور آگے میرا ہاتھ پکڑتی ہیں اور مجھے روتا ہوا دیکھ کے کہتی ہے پلیز 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 میری وجہ سے دل نہ دکھانا, مجھے پتہ ہے تمہارا بہت دل دکھا ہے یہ وہ. اب ان کو جلدی بھی تھی کیونکہ وہ ہوسٹ کر رہی تھی, انہوں نے بھاگنا بھی تھا. وہ مجھے اس طرح خیر اپنی طرف سے تسلیاں دے کے بھاگ گئی. حمزہ آیا, میں رو رہی ہوں بہت بری, اور کہتا ہے کیا ہوا یہ. اسے سمجھ تو خیر آ گئی تھی کیونکہ وہ قرآن پڑھ کے آ گیا اور میری ٹرانسلیشن تھی نہیں. مجھے کہتا ہے کہ کاش مجھے پتہ لگ جاتا جب وہ تمہیں ایسے لے کے جا رہی تھی تو میں نا
چھوڑ دیتا. جب انہوں نے میری بہن کو امبیرس کیا قرآن کے لیے, بعد میں وہاں پر وہ سارا وہ کہہ لیں آپ گانے لگیں جو مرضی ہو, اس سے انہیں پرواہ نہیں ہے, لیکن جب انہوں نے میری بہن کو وہاں سے اتار لیا اپیئرنس کی وجہ سے, تو میں وہاں پر کھڑے ہو کے قرآن کیوں پڑھتا؟ میرے قرآن کی وہاں پر اتنی حرمت کی جا رہی ہے. تو خیر وہ کہتا مجھے پتہ نہیں لگا. تو میں بھی اگر ایسے مڑ کے آ جاتا نا قرآن چھوڑ کے, اور میں ان کو بھی پھر امبیرس فیل ہوتا کہ وہ قرآن نہیں پڑھا, تو شاید وہ ایک ہو جائے. میں نے کہا کوئی بات نہیں. پھر اس نے مجھے, جب میں رو رہی تھی, اس نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا اس دن کو یاد کرو جب آپ ہمارے نبی پہ بھی ٹیسٹ آتے تھے, تو یہ آپ کا ٹیسٹ تھا. پریشان نہیں ہونا, اس میں اپنا ایمان نہیں کمزور کرنا کہ تمہاری اپیئرنس کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو تم اب چھوڑ دو گی, یا یہ وہ, یا لوگوں نے اپیئرنس کی وجہ سے نفرت کیا. نہیں, آج اللہ نے ہاجرہ کو ٹیسٹ کیا ہے, اور آج اللہ دیکھے گا کہ کیا یہ ثابت قدم رہے گی, یا اس کو یہ پرواہ ہوگی کہ لوگوں نے مجھے ہیوملیٹ کیا تو وہ اتار دے گی. ماما کی کال آ گئی ایک دم, کیونکہ میں نے انہیں میسج کیا, ماما میں رو رہی تھی, میں نے ماما کو سارا بتایا. ماما نے کہا بیٹا ڈونٹ وری, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پریشان نہیں ہو, گھر آؤ. بس گھر گئے, بابا ماما دونوں بیٹھے تھے, میں رو رہی تھی, بابا نے مجھے پیار کیا. کہتے ہیں یہی تو میرا پراؤڈ ہے کہ میری بیٹی آپ ہو, کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی میری بیٹی اس چیز پر ثابت قدم ہے کہ اس نے یہ اتارا نہیں. انہوں نے کہا اس نے اتارا نہیں, کیونکہ اگر کوئی اور بچی ہوتی جس کا ایمان کمزور ہوتا, وہ کہتی کہ مجھے اتنی بڑی اچیومنٹ مل رہی ہے کہ پورا پریزیڈنٹ بیٹھا, سارے بیٹھے ہیں, تو میں نقاب کو اتار لیتی ہوں تھوڑی دیر, جا کے اپنی پرفارمنس کر رہتی ہوں, بس میرا وہ نام آ جائے اس اچیومنٹ میں. تو بس پھر انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. تو آپ یہ بات بتانے کا مقصد صرف آپ سب کو یہ ہے کہ اگر کوئی میری جگہ یہ بات سوچے نا, تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی. ظاہر ہے کتنا امبیرس فیل ہوتا ہے. واقعی میں جتنا روئی تھی وہ میری تکلیف تھی, لیکن شاید وہ میرا امتحان تھا نا, اللہ نے مجھے امتحان دیا تھا, تو اسی طرح تو اللہ آزماتا. لیکن یہ سب کے لیے سبق اس لیے بنا ہے, میں نے کبھی بات ریویل نہیں کی, آج اس لیے کی ہے کہ بچیوں جو کر رہی ہو نقاب, جو اس کی طرف آنا چاہتی ہو, جو بھی رکاوٹیں بنتی ہے, پلیز گو اہیڈ, ڈونٹ وری اباؤٹ اینی ون, اور کسی بھی بات کو مت سوچو یہ ایمان کا حصہ ہے اور اسے کرنا ہے تو کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے, دنیا کے لیے نہیں کرنا. ایک تو اللہ کے لیے کرنا ہے, دوسرا یہ اپنے آپ کو رسپیکٹ دو کہ میں جو ہوں, میں ایک ڈائمنڈ ہوں, میں ایک ہیرا ہوں, جس کو صرف اللہ نے اپنے لیے اور صرف اس کے لیے بنایا جو میرے لیے بنے گا آگے. جن کے نہیں بنے یا فیوچر میں بنے گے, یہ صرف ان کی محرمز کے لیے, ٹھیک ہے, آپ کے محرمز کی وہ پراپرٹی ہے, اینڈ دے کین سی یو, دے کین, وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ انہی کے لیے ہیں بس. تو آپ اپنے آپ کو یہ رسپیکٹ دیں کہ آپ اپنے آپ کو کور کر رہی ہیں پوری دنیا کے سامنے, لیکن اس انسان کے لیے نہیں, کیونکہ آپ اس کے لیے بنی ہیں. اللہ نے آپ کو بنایا ہے تو آپ اللہ کے لیے کر رہی ہیں, اور سیکنڈلی آپ اپنے آپ کو رسپیکٹ دے رہی ہیں اپنے ہسبینڈ کے لیے, کیونکہ آپ اس کی پراپرٹی, کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا کہ مرد قوام ہے. تو آپ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو کہا ہے نا کہ وہ قانتات ہے, وہ اوبیڈینٹ ہو اپنے مرد کی, اور اس کی غیر حاضری میں وہ اس کی حفاظت کرے عزت کی. تو آپ اس کی عزت ہے, آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے جب تک وہ آپ کے پاس نہیں آیا, اور جب آ گیا اس کے بعد بھی.